اعلان پر، سید کے اعلان پر سید ساجد قدم بڑھاؤ، سید ساجد قدم بڑھاؤ، مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس پروگرام میں جو ایک امام بارگاہ کی افتتاح کے حوالے سے شرکت کا موقع ملا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا، میں آپ حضرات کو تحسین کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اس امام بارگاہ کی تاسیس پر، اس کی بنیاد رکھنے پر اور اس کے لیے آمادگی پر۔ لائق تحسین ہیں وہ مومن جنہوں نے اس سلسلے میں زمین عنایت کی، اور پھر آپ تمام حضرات لائق قدردانی ہیں جو بڑی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اس مرکز کو بنانے میں اور اس کو تکمیل تک پہنچانے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دینی مراکز کی اشد ضرورت ہے، لوگوں کو دین سے، اسلام سے، مذہب سے شناسا کرنے کے لیے اور اس کی مذہب کی اور دین کی پہچان کے لیے ایسے مراکز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اگرچہ کچھ پرابلم ہیں، میں اس طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ ملک کے اندر ایک صورتحال پیدا کی گئی اور اس کے نتیجے میں پھر کوشش کی گئی کہ مساجد اور مراکز کے بنانے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ دینی امام بارگاہ بنانا، مسجد بنانا، کوئی مسلک و مذہب اپنا ادارہ بنائے، وہ ادارہ بنانے میں آزاد ہے۔ اب فضا ہم نے وہاں تک پہنچا دی جہاں سنجیدہ لوگ کسی مذہب کے بھی ہوں، وہ دوسرے مذہب کو مذہبی عبادات سے نہیں روکتے۔ پہنچا دیا ہم نے وہاں پہ مرحلہ۔ یہ رکاوٹ اب ان لوگوں سے ہے جو پہلے کسی کو اعلی کار بنا کر آگے کیا کرتے تھے، اب خود آگے آئے ہوئے ہیں۔ میں واضح کہوں گا، سرکاری کارندوں کے ذریعہ یہ کام لیا جا رہا ہے۔ پہلے کچھ لوگ تکفیری تھے، فلاں تھے جن کو کرائے پہ لے کر ان کو بھاڑے کے لوگوں کو آگے کر کے پھر قواریت پھیلائی جاتی تھی اور نفرتیں بیج بوئے جاتے تھے اپنے مقصد کے لیے۔ یہ ایک بڑی داستان ہے جو اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اب خود سرکاری اہلکاروں کو سامنے لا کر مختلف بہانوں سے دینی مراکز کی تاسیس اور تشکیل اور بنیاد رکھنے اور ان کو تعمیر کرنے سے رکاوٹوں کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ صرف باتیں ہیں، خلاف قانون ہے یہ حرکتیں۔ کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی دوسرا ادارہ کسی مسلک کا ہو، اس کے بنانے میں قانونی طور پر، آئینی طور پر میں جانتا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ کسی سے محض آرائی کی یا ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ معقول راستہ اختیار کیجئے اس قسم کے ادارے بنانے کے لیے بھی، لڑائی بڑائی جھگڑے سے گریز کیجئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی اور تشیع کی شناخت بہتر انداز میں
اسلام اور تشیع کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بر صغیر کے اندر جو تصور تھا شیعوں کے بارے میں کہ وہ ایک گروہ ہے جو چند رسموں کو مانتا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے یا امت مسلمہ سے یا عالم یا ملک امت کے مسائل سے یا ملکی مسائل یا عالمی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اس تصور کو ملیا میٹ کر دیا۔ اب شیعہ مین سٹریم میں ہیں، شیعہ قومی دھارے کے اندر موجود ہے، بلکہ شیعہ آج اتحاد و وحدت کا اس ملک کے اندر اس اتحاد و وحدت کے بانیوں میں سے ہے۔ قومی دھارے کے اندر ہم موجود ہیں، تمام دینی جماعتوں کے مین وسط کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ کل بھی کشمیر کانفرنس تھی، اس کے اندر موجود تھے ہم، اور میں نے وہاں کہا کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر جو فرقہ واریت شروع کی گئی تھی کرائے کے لوگوں کے ذریعہ، کچھ لوگ بھاڑے کے لوگوں کو تیار کر کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی جتنے بھی مسالک ہیں مستند مسالک فرقہ نہ فرقہ واریت میں ملوث ہیں نہ قتل و غارت گری میں۔ میں کسی فرقے پہ الزام نہیں دیتا ہوں جو شیعہ اگر مارے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بریلوی ملوث ہے یا کوئی دیوبندی یا اہل حدیث، میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، سب ہم مل کر کل بھی بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد کے مرکز میں، اور ہم بیٹھتے ہیں، اور اس بٹھانے میں بھی میں سمجھتا ہوں تشیع کا بڑا کردار ہے۔ آج بھی اگر دو مسلکوں کے درمیان کہیں اختلاف ہوتا ہے، شیعہ نہیں دوسرے اگر کوئی مسلک ہو ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اتحاد کے لیے انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں۔ ہم وہاں پہنچ چکے، ہم اتحاد و وحدت کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کا دور دور تک ہم سے کوئی تعلق نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ ہم نے فرقہ واریت کو پہنچایا جہاں اس نے پہنچی، وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آج میں قومی دھارے کے اندر بیٹھا ہوں اور مجھے تشیع کو اور مجھے گالیاں بکنے والے کسی گٹر کے اندر موجود ہیں، قوم کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لوگ ایک زمانہ تھا جب پریشان ہوتے تھے کہ کیا ہوگا، بڑی مجھے خود میں عینی شاہد ہوں کہ لوگ بچے مجھے فون کرتے تھے کہ ہمارے بابا آج دفتر میں گئے ہیں تو لوگوں کے رویے بدلے ہوئے تھے، یہاں تک آتے گئی تھی نوبت۔ اب وہ صورت نہیں ہے، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ہیں وہ لوگ جو گلی کوچوں میں گالیاں بکتے تھے؟ آج ان کا کوئی وجود قومی دھارے، آج بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب متحد ہیں مشترکات پہ۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے سٹیج کو بھی کنٹرول کرو، کوئی ایسی بات جس سے نفرتیں پیدا ہوں، دوریاں پیدا ہوں، ان کو اپنے سٹیج پہ بحث نہ کرنے دو۔ ایسی بات اتحاد کی بات، فضائل کم ہیں کیا اہل بیت کے؟ جب فضائل بیان کر چکو اور اس سے تمہیں فرصت ہو تو پھر کوئی اور بات کرنا۔ خود کہتے ہو نا کہ سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں اور جن و انس لکھنے والے ہو جائیں تو لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے۔ اور سنو توجہ سے سنو، وہ تکفیری تھے جن کا ہم نے صفایا کیا، تمہارے اندر کفریاتی گھس آئے ہیں۔ لفظ یاد رکھنا، علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، میں فتوے نہیں دیتا، وہ تکفیری تھے، تم میں کفریاتی ہیں، جو کبھی کوئی علی اللہ، کبھی کیا، جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے منافی، تشیع کی بنیادی تعلیمات کے منافی۔ میں ختم کرتے ہوئے کہ جملہ کہتا ہوں، علی کو مانتے ہو؟ علی مال قرآن، ٹھیک ہے نا؟ علی قرآن کے ساتھ ہے تو پھر قرآن کو مانو۔ قرآن تو کہتا ہے هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رازق ہے، علی رازق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کیا ہے تمہارے درمیان رزق کو اور روزی کو، کوئی اور تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ میں ایک شمع ہے، ابھی وقت نہیں ہے میں بات کروں، لہٰذا اپنے اندر بھی کفریاتیوں کو پہچانو،
اور ان کو شیعوں کے اندر نقب نہ لگانے دو. تشیع اصلی حالت میں الحمدللہ یہاں موجود ہے. تشیع کا روشن چہرہ ہم نے تمام دینی مسالک کے اندر اس انداز میں روشن کیا ہے کہ آج کوئی شخص تشیع کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہیں، دوسرا نہیں ہو سکتا. تم خود غلط فہمی میں مبتلا کرنے چلے اور رک جاؤ اس بات سے. اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے سب چھوٹے ہو اور عزیز ہو، میں مختلف طریقوں سے روک سکتا ہوں، میرے لیے پرابلم نہیں ہے. لیکن میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ چھوٹے ہو، تمہارے بس میں نہیں ہے اس چیز کو آگے بڑھانا. اور اگر معاملہ ایسا ہے تو میں ایسی قوت سے روکوں گا کہ پھر اس چیز کا نام و نشان تک نہیں ہوگا. لہذا یہ امام بارگاہیں اصلی تشیع کی تبلیغ کا مراکز ہونے چاہیے. انحرافات، خرافات، لغویات تشیع کے نام پر تھے، ہم نے کہا روک رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اب کفریات تک پہنچے، ممکن نہیں ہے. یہ کفریات کی جو رسم ہے یا بیانات ہیں وہ ان امام بارگاہوں میں نہیں چلنے دی جائیں گی. آپ روکیں ان کو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ نے سب نے جواب دہ ہونا ہے. کل اگر ظہور ہوتا ہے امام کا عزہ، اس وقت تم نے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی تم سے جواب دہی ہو سکتی ہے. اور کل اللہ کے حضور بھی ہم سب نے پیش ہونا ہے. اس لیے اتحاد، وحدت، اخوت، برادری بانیان مجالس کو بتائیں، ذاکرین کو سمجھائیں. میں ذاکرین سے کہتا ہوں کہ اپنے صفوں سے ایسے لوگوں کو نکالو جو کفریاتی ہیں اور کفریاتی باتیں کرتے ہیں. اور بانیان مجالس کو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے مجالس پڑھانے سے گریز کرو. اور پھر آپس میں تو تکار نہیں ہونی چاہیے، بحث میں ترشی، تندی اور دوری، نفرت، اس انداز کی بحث نہیں ہونی چاہیے. بحثیں بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاق کے دائرے کے اندر، علمی انداز میں. میں تمام مسالک کو، تمام دینی جماعتوں کو کہہ چکا ہوں کہ اگر بحث ہوتی ہے، اول تو اختلافی باتوں کو آپس میں بحث میں گریز کریں. اگر بحث ہو تو علمی انداز میں اور تہذیب کے دائرے میں. کوشش کیجئے کہ مشترکات کو زیادہ ابھاریے، مشترکات کو زیادہ اٹھائیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک وحدت پیدا ہو، ایک محبت پیدا ہو. اور وہ جو قرآن کریم کا اعلان ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، کئی امتیں نہیں ہیں، امت ایک ہے. فرقے اور مسلک کئی ہو سکتے ہیں، امت ایک ہے. اس ایک امت کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں. بار الہ ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. بار الہ شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. حاضرین میں سے جو کسی مشکل میں، اس کی مشکل رفع فرما. وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی دور فرما. جو بے روزگار ہے، روزگار عنایت فرما. جو تنگ دست ہے، فراخ دستی عنایت فرما. جو مقروض ہے، قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہے، اولاد عنایت فرما. جو مریض ہے، شفا عنایت فرما. بار الہ سلامتی اور خیر عنایت فرما. اس مرکز کو، اس امام بارگاہ کو، اس دینی جگہ کو بار الہ جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کی سب کو ہمت عنایت فرما. اتحاد و اتفاق کی برکت سے مالا مال فرما. دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور ہے، پوری فرما. ہم سب کی توفیقات خیر